مادام. یہ ما رفع کا معنی کہ ما کا معنی ہے مادام. جی. یہ صرف ما کا معنی کیا. کیا ما کا معنی ہے مادام. یہ ما کون سی ہے؟ حینیہ. جب تک. کیا؟ جب تک. رفع ما رفع اے ما دام. رایات الدین. کیا؟ رایات الدین. یہ رایات ترجمہ ہے اعلام کا. جی. متن نظر آ رہا ہے آپ؟ جی. متن کو دیکھو گے تو شرح کو سمجھو گے. جی. صحیح ہے. تو اعلام کا معنی کس چیز سے کیا؟ رایات. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اعلام وہ علم کی جمع ہے. پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہا جاتا ہے, جھنڈے کو بھی کہا جاتا ہے. تو اعلام کا معنی رایات سے کر کے بتایا کہ یہاں پر اعلام کا معنی جھنڈوں کے معنی میں ہے, پہاڑوں کے معنی میں یا پہاڑ کی چوٹیوں کے معنی میں نہیں ہے. صحیح ہے. آگے کیا کہا؟ مرفوعۃ عالیۃ. مرفوعۃ عالیۃ. یہ معنی کیا ما رفع. کیا؟ جی. ما رفع کا. سمجھے نا؟ جی سر. کہ ما رفع کا معنی کیا ہے؟ بلندی کے معنی. بلندی کے معنی میں. جب تک مرفوع رہے اور عالی رہے. جی. کیونکہ مرفوع کا معنی کبھی کبھی رک جانے کے معنی میں بھی آتا ہے. کیا؟ رک جانے کے معنی. رفع القلم عن ثلاث. جی. 3 آدمیوں سے قلم کیا ہے؟ روک دیا ہے. اٹھا لیا گیا, یعنی روک دیا گیا. کہا کہ یہاں اس معنی میں نہیں ہے بلکہ عالیہ کے معنی. مرفوع عالیہ کے معنی میں ہے. بلند کیے گئے, اٹھائے گئے. صحیح ہے. جی سر. ساری باتیں سمجھی؟ جی سر. خلاصہ سمجھ میں آ گیا نا؟ جی. اجماع المجتہدین. اجماع مجتہدین کے اجماع کے ساتھ یا مجتہدین کے اجماع کے ذریعے سے, جب تک کہ دین کے علم اور جھنڈے اور پرچم بلند رہے. کہتے ہیں کہ مجتہدین کے اجماع کے ساتھ اس لیے کہا کہ مجتہدین وہ لوگ ہیں الباذلین وسعهم, جو خرچ کرتے ہیں اپنی طاقتوں اور محنتوں کو فی اعلاء کلمت اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے اندر, و احیاء مراسم الدین, اور دین کے نشانات کے زندہ کرنے کے اندر. فإن الحکم المجمع علیہ, کیونکہ وہ حکم جس پر اجماع ہو چکا ہے مجتہدین کا, مرفوع وہ ایسا بلند ہے, لا یوزع کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, وہ منصوب اور اس کو ایسا گاڑا گیا ہے, لا یخفض کہ اس کو جھکایا بھی نہیں جا سکتا. صحیح. جی. قولہ جلیل الشان. پڑھو. قولہ جلیل الشان. اب آپ متن میں معلوم کریں جلیل الشان کے ذریعے. آج کا سبق تھا. جی سر. وہ کتاب جلیل الشان باہر البرہان. ہاں, جلیل الشان کا معنی کیا کرتا ہے؟ اے عظیم الامر. جی. کیا؟ عظیم الامر. ہم نے ادھر بھی معنی عظیم الشان سے ہی کر دیا تھا. جس کا امر بڑا عظمت والا ہے, جس کی شان بڑی بلند ہے. پھر اوپر جاؤ. جلیل الشان کے بعد متن میں کون سا لفظ ہے؟ ہاتھ رکھو. نظر آ رہا ہے؟ جی. اس کو دیکھو جگہ صحیح ہے یا ایسی ہاتھ رکھو گے. باہر البرہان. جی. باہر البرہان. نیچے آؤ. کہتے ہیں اے غالب الحجت و فائقھا. اے غالب الحجت و فائقھا. فائقھا یعنی جس کی حجت غالب ہو اور سب سے فائق اور بلند ہو. صحیح ہے. جی. وہاں بھی یہی معنی کیا تھا. صحیح ہے. جی. پھر واپس اوپر جاؤ. مرکوزن کا لفظ نظر آ رہا ہے؟ جی. مرکوزن کنوز و معانی ہے. نظر آ رہے ہیں نا؟ مرکوزن کا معنی جس چیز سے کیا؟ اے مدفون. یہ مدفون کے معنی میں ہے. من رکضت الرمح, ماخوذ ہے کس چیز سے؟ رکضت الرمح سے. میں نے گاڑا نیزے کو. کیا؟ میں نے گاڑا نیزے کو. اے غرضتہ فی الارض, یعنی اس کو میں نے زمین میں کیا کر دیا؟ گاڑ دیا. یہ معنی کس چیز کا ہو گیا؟ مرکوزن کا. جی. پھر واپس جاؤ. مرکوزن کے بعد کون سا لفظ تھا؟ کنوز. اب نیچے آؤ. والکنوز
الاموال المدفونۃ، کیا؟ الاموال المدفونۃ، کنوز نام ہے ان مالوں کا جن کو کیا کیا جاتا ہے؟ بس اسی پر قیاس کر لو، ایک ایک لفظ کا معنی کرتا جائے گا، بار بار اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ وہ سخور اور سخور جو کہ جمع ہے کس چیز کی؟ سخرن کی، کما فی القرآن، جی۔ فتکن فی صخرۃ، صحیح ہے نا؟ جی۔ سخور کے معنی کیا ہے؟ الحجارۃ العظام، الحجارۃ العظام، بڑے پتھر۔ عبداللہ سمجھا؟ جی۔ سخور کے معنی کیا ہے؟ بڑے پتھر، بڑے پتھر۔ کہتے شبہ بہا، تشبیہ دی ان سخور کے ساتھ، بڑے پتھروں کے ساتھ، کس چیز کی تشبیہ دی؟ عبارات الصعبۃ الجزلۃ، اپنی عبارتوں کو جو سخت ہیں اور بڑی ہیں، مضبوط ہیں، جو سخت ہیں اور مضبوط ہیں۔ لصعوبۃ التوصل بها الى فهم المعانی، کیونکہ مشکل ہے پہنچنا ان کے ذریعے سے معانی کے سمجھنے کی طرف، التی وہ معانی ہی بمنزلۃ الجواہر النفیسہ، جو کہ بمنزلہ کس چیز کے ہیں؟ جواہر نفیسہ کے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ جی جی۔ معانی وہ جواہر نفیسہ ہیں، الفاظ وہ صخور عظام ہیں، بڑے بڑے پتھر ہیں، سمجھے نا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ گئے۔ تو الفاظ سخت ہیں، معانی قیمتی ہیں، جی۔ جس طرح کے پتھر سخت ہے اور موتی قیمتی ہے، جی۔ صحیح؟ جی۔ اوپر لفظ تھا مرموزن، جی۔ فرماتے ہیں کہ والرمز، رمز کے معنی ہیں جو کہ محفوظ ہے مرموز سے، جی۔ مرموز محفوظ ہے رمز سے، الاشارۃ بالشفتین او الحاجب، اشارہ کرنا ہونٹوں سے یا ابروؤں اور بھووں سے، جی۔ صحیح؟ جی۔ یعدی بالہ، کیا؟ یعدی بالہ، یہ متعدی ہوتا ہے الہ حرف جر کے واسطے سے، جی۔ لیکن اوپر اس نے مرموز غوامض و نکت ہی کہا، جی۔ الہ غوامض نہیں کہا، بتر کے الہ کہا۔ سوال سمجھا؟ جی استاد جی۔ کہتا ہے یعدی بالہ، متعدی کیا جاتا ہے رمز کو الہ کے واسطے کے ساتھ، حرف جر کے واسطے کے ساتھ۔ یہاں پر اس طرح نہیں کیا ماتن نے، فاصل الکلام مرموز الی غوامض، اصل کلام کیا ہے؟ مرموز الی غوامض، مرموز غوامض نہیں ہے، مرموز الی غوامض۔ سمجھ میں آیا؟ حذف الجار، حرف جر الی کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا ہے۔ واوصل الفعل، اور ڈائریکٹ لگا دیا گیا، براہ راست لگا دیا گیا ہے فعل کو، مرموز کو، کس کے اوپر؟ غوامض کے اوپر۔ جی۔ فعل کو کیا کر دیا گیا ہے؟ براہ راست مسلط کر دیا گیا ہے۔ جی۔ فعل کو کیا کر دیا گیا ہے؟ براہ راست مسلط کر دیا گیا۔ فصار غوامض مسندا الیہ، تو غوامض کیا ہو گیا؟ مسند الیہ ہو گیا، نائب فاعل ہو گیا اور مرفوع ہو گیا۔ جی۔ کیونکہ مرموز کا جو لفظ ہے وہ اس میں مفعول کا وزن ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس میں مفعول کام کس چیز کا کرتا ہے؟ فعل مجہول کا کرتا ہے۔ فعل مجہول کیا کام کرتا ہے؟ نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، جس طرح کے فعل معروف فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے، اور مفعول کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے۔ تو فعل مجہول جو ہے وہ کام کس چیز کا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ جس طرح کے اس میں فاعل کام کس چیز کا کرتا ہے؟ فعل معروف کا کرتا ہے، صحیح؟ جی استاد۔ یعنی فاعل کو رفع اور مفعول کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے، ٹھیک؟ جی۔ تو مرموز غوامض نکتہ، صحیح؟ جی۔ یہی کہنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ فصارہ غوامض، فصارہ غوامض، تو ہو گیا غوامض مسندا الیہ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ غوامض کے بعد لفظ تھا غوامض نکتہ، نقطۃ کی جمع۔ جی۔ کہتا ہے کہ والنقطۃ اللطیفۃ المنقحۃ، نقطہ نام ہے اس باریک صاف ستھری کی ہوئی چیز کا، اس چیز کا جو باریک ہو اور صاف ستھری ہو۔ من نکت فی الارض بالقذیب، یہ محفوظ ہے نکت فی الارض بالقذیب سے۔ نکت مانے کھود کھورید کی
جی فل ارض مانے زمین میں، بالقذیب مانے لکڑی یا تنکے کے ساتھ. جی آدمی جب اکیلا ہوتا ہے اور سوچتا ہے نا تو کبھی کبھی یوں یوں کرتا رہتا ہے. یہ سوچ یہ گہری سوچ میں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گہری سوچ. سمجھے؟ یہ نقطہ نکال رہا ہوتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نقطہ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ. تو نکتا فل ارض، نکتا کھود کریج کی زمین میں، بالقذیب لکڑی کے ساتھ یا کس چیز کے ساتھ؟ تنکے کے ساتھ. اسی سے محفوظ ہے. آیا جی اذا ضرب به الارض، جب مارتا ہے اس کے ذریعے کس چیز کو؟ زمین کو. فاثر فيها، اور وہ اس میں نشان لگاتا ہے. جی یعنی قد اوما الى النکت الخفیۃ. اب عبارت کا مفہوم بیان کرتا ہے. یعنی اشارہ کیا ہے ان نقطوں کی طرف جو کہ پوشیدہ ہے کہ اثناء اشارات دقیقہ، اپنے دقیق اشارات کے دوران درمیان. بس سمجھ میں آیا؟ جی والنظر، کیا؟ والنظر. اوپر کئی لفظ ہے نظر کا. کیوں نہیں ہے؟ کہتے نہیں. وہ لوگ اس کو دقیق نظر سے نہیں دیکھ سکتے تھے جس کو وہ لحاظ عین سے دیکھ لیتا تھا. ابھی پڑھا. سمجھے نا؟ کہتے ہیں والنظر التأمل فی الشیء بالعین والامعان فیہ. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے. نظر کا معنی ہے کسی چیز میں غور اور فکر کرنا آنکھوں کے ساتھ، والامعان فیہ، اور اس میں غور اور خوض کرنا، مزید گہری نظر ڈالنا. امعان کے معنی کیا ہے؟ مبالغہ کرنا. کیا؟ مبالغہ کرنا. نظر تو یہ سیدھی نظر ہو گئی. اب یہ امعان کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا اور بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا، مزید کوشش کرنا کہ کچھ نکل آئے، لیکن کچھ نکلے نہ. کچھ نکلے نہ. یعنی یہ لوگ نظر کرتے تھے اور نظر میں امعان بھی کرتے تھے، گہری نظر کرتے تھے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے تھے اس کتاب کی طرف یا ان مسائل کی طرف، لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پاتے تھے کیونکہ ان کی نظر تھی ہی اتنی. سمجھے؟ واللحظ النظر الى الشیء بمؤخر العین، اور لحظ کے معنی ہے کسی چیز کو دیکھنا بمؤخر العین، آنکھوں کے کناروں سے، آنکھوں کے کناروں سے. سمجھے؟ واللحاظ بالفتح، اور لحاظ کا لفظ لام کے فتحے کے ساتھ مؤخر العین، خود مؤخر العین کو کہا جاتا ہے. سمجھے نا؟ لحظ کے معنی کیا ہے؟ دیکھنا. کیا؟ دیکھنا آنکھوں کے کناروں سے، اور لحاظ کے معنی ہے آنکھوں کا کنارہ. سمجھے؟ وہ تنقیح ہو. کیا؟ اوپر کئی لفظ تھا تنقیح کا. عرب تو تنقیح و تنظیم ہو. نظر آ رہا ہے نا؟ کہتے ہیں تنقیح ہو التہذیب ہو. تنقیح کے معنی ہے کسی چیز کو تہذیب دینا، مہذب بنانا، خوبصورت بنانا، شائستہ بنانا، سدھارنا، اچھا کرنا، چھانٹنا. صحیح ہے؟ تقول، تم کہتے ہو نقعت الجزء وشذبته اذا قطعت ما تفرق من اغصانه. سمجھے نا؟ تم کہتے ہو نقعت الجزء وشذبته، میں نے تنقیح کی، تنے کی اور اس کو برابر کیا، ٹہنی کی اور اس کو برابر کیا. جب تم کیا کرتے ہو؟ اذا قطعت ما تفرق من اغصانه، جب تم اس کے متفرق ٹہنیوں کو کاٹ دیتے ہو. ولم یکن فی لبه، لیکن یہ قطع اور تفریق جو ہے وہ اس کے لب اور مغز اور تنے کے اندر نہیں ہوتا ہے. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ وہ تنظیم ہو. کہتے ہیں وہ تنظیم الدرر فی السلک جمعها کما ينبغي مترتبۃ متناسقۃ، اور تنظیم درر فی السلک لڑی کے اندر، یعنی موتیوں کو ڈالنا لڑی کے اندر. اس کا مطلب ہے جمعها. کیا؟ جمع کرنا ان موتیوں کو کما ينبغي، جس طرح کے مناسب ہیں، مترتبۃ متناسقۃ ترتیب وار اور برابر. تو تنظیم کو بھی تنظیم اسی لیے کہتے ہیں کہ مختلف لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جاتا ہے، مختلف قسم کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر کیا کیا جاتا ہے؟ جمع کر دیا جاتا ہے، تاکہ ان کی ترتیب اچھی رہے اور ان کی تنظیم اچھی رہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ لیکن ہمارے یہاں ایسے نہیں ہوتے. تنظیموں میں سے وہ اندر آتے ہیں تو فساد شروع کر دیتے ہیں. آدمی مترتبۃ متناسقۃ نہیں ہوتے. آیا؟ والکلام لا یخلو عن تعریض ما، والکلام لا یخلو عن تعریض ما. اوپر بھی میں نے بتا دیا تھا نا کہ کلام
خالی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تعریض ہے. تعریض ما کیا؟ تعریض ما. نہیں سمجھ میں آیا؟ کچھ نہ کچھ تعریض اس کلام میں کیا ہے؟ موجود ہے. اگر کہ مطابقتاً اس کلام کی دلالت وہ اپنی کتاب کے حسن اور خوبی پر ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ تعریضات اس انداز میں کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے ہی سر پہ اٹھانی پڑی. مجھے ہی سر پہ نہیں سمجھے مسئلہ. دیکھیں، اور کلام نہیں ہے خالی ان تعریض ما، کچھ نہ کچھ تعریض سے. اور اس تعریض کی وضاحت یہ ہے بے ان فی اصول فخر الاسلام، کہ فخر الاسلام علامہ بزدوی رحمہ اللہ کے اصول میں زوائد کچھ چیزیں زیادہ تھیں، یجب حذفها، جن کا حذف کرنا کیا تھا؟ واجب تھا. وشتائط، اور کچھ بکری ہوئی چیزیں تھیں، یجب نظمها، کہ واجب تھا ان کا جمع کرنا. ومغالق، اور کچھ بند چیزیں تھیں، یجب حلها، کہ ان کا حل کرنا کیا تھا؟ واجب تھا. وَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَعْنَى عَلَى قَوَاعِدِ الْمَعْقُولِ، اور یہ کتاب نہیں تھی منطق کے قواعد کے مطابق. بِأَنْ يُرَاعَ فِي التَّعْرِيفَاتِ وَالْحُجَجِ شَرَائِطَهَا الْمَذْكُورَةِ فِي عِلْمِ الْمِيزَانِ، اس طور پر کہ رعایت کی جائے تعریفات اور دلائل کے اندر ان شرائط کی جو ذکر ہیں علم منطق کے اندر. وفي التقسیمات عدم تداخل الاقسام، اور اسی طرح تقسیمات میں نہیں تھا تداخل اقسام. الى غیر ذلك مما لم يلتفت الیہ المشایخ، سے عذر بیان کر دیا. اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں تھیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں لم یلتفت الیہ المشایخ، کہ مشائخ جو ہے اس کی طرف التفات نہیں کرتے کہ تداخل اقسام آ گیا، فلاں ہو گیا، ایک قسم دوسری میں چلی گئی، دوسری تیسری میں چلی گئی. وہ مواد پہ توجہ دیتے ہیں. کس چیز پہ؟ انہوں نے قرآن اور سنت سے مسائل نکال کے پیش کر دیے، پلیٹ میں ڈال دیے. اب گوٹیاں چننا اور چاول کو دوسری طرف کرنا اور مرچی کو سائڈ پہ لگانا، یہ تو کچھ نہ کچھ تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھے؟ دیکھو بس ایک لکیر پڑھو. قولہ موردن فیہ اے فی ذالک المنبہ الموصوف، یعنی کتابہ وکذا الضمائر التي تأتی بعد ذالک. اس عبارت میں صرف اتنی بات بتائی، کہتا ہے کہ موردن فیہ کے اندر فیہ ضمیر سے لے کر آخر تک ساری ضمیریں تنقیح کی طرف جا رہی ہیں، جس طرح کہ اس سے اوپر والی ضمیریں کس طرف جا رہی تھی؟ اصول برزوی کی طرف جا رہی تھی. بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو کل اصول الفقہ پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ.